अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि पॉलिटिक्स के अंदर हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। एक गलती आपको बरसों पीछे ले जाती है। मुस्लिम लीग नून मार्च 2022 तक मुल्क की मकबूल तरीन जमात थी, तकरीबन हर ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, मगर एक गलती, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद लाने की गलती ने उनकी मकबूलियत को पाताल में फेंक दिया। उसके बाद इमरान खान को बहुत अरूज मिला, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई, मगर जब ये सर चढ़ के बोलने लगी तो वो भी एक गलती कर बैठे। जब उनकी गिरफ़्तारी हुई तो उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स ने मुल्क भर के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात किए। उन्होंने जलाओ घराव किया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए, कोर कमांडर का घर भी जलाया, जिसकी पादाश के अंदर आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो हालात की तपश बता रही है कि पीटीआई कहीं कलादम ना हो जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हो चुका है कि उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात बनाए जाएंगे, उनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ बनाए जाएंगे, जिसके बाद इमरान खान भी थोड़े बैकफुट पे नज़र आए हैं। उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया कि मुझे गिरफ़्तार करने पुलिस आ गई है, मगर वहाँ कोई नहीं आया, एक बंदा नहीं गया 3 दिन। तो उसके बाद खान साहब भी ज़रा बैकफुट पे आए हैं, मगर ये है कि अब हालात बहुत ख़राब हैं उनके लिए, बहुत हीट बढ़ चुकी है। असल में जब इमरान, ये एक दिन की वाक़या नहीं है कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान की जो तनाव था ये पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा था और ये बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो गया। ये जब सेम पेज के ऊपर थे दोनों तो बहुत खुश थे इमरान खान साहब, मगर जैसे ही सेम पेज फटा तो बहुत तल्ख़ हो गए खान साहब। उन्होंने वो हरबा किया जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो। इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने जहाँ जहाँ समझाया, मगर वो वहाँ नहीं माने। इनकी लड़ाई आपको सबको मालूम है कहाँ से हुई। अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर जब जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाना चाहते थे और किसी और को लगाना चाहते थे, तो इमरान खान साहब ने रजिस्ट किया। ISPR ने नए DGISI का ऐलान कर दिया, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। 2 माह तक नोटिफिकेशन लटका रहा। उसके बाद वो तैनाती हुई, समझाया गया, मगर वहाँ से जो सेम पेज फटा और उसके बाद तलखी बढ़ती गई, वो फिर रुकी नहीं। और उसका नतीजा ये निकला जो अब ये फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं, जहाज़ जलाए गए हैं, अमलाक जलाई गई है। ये यहाँ तक तलखी बढ़ती बढ़ती ये क्यों आई, ये मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फरवरी 2022 के अंदर जब इमरान खान को लगा कि अब अदम एतमाद आ रही है, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया, अपने वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से फ़ैसला किया और उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा है वो तोड़ दिया। उन्होंने 28 फरवरी 2022 को बिजली, गैस और पेट्रोल के ऊपर जो है ना सब्सिडी दे दी, उनकी कीमतें कम कर दी। अभी मेरे ख्याल में 24 दिन पहले उन्होंने IMF से किस्त दी थी और मुआहदा तोड़ दिया। उसका उस वक्त समझाया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया कि भाई आप ये मत करें, IMF के साथ अगर हमारा मुआहदा टूटा तो ये मुल्क की मुआशी जो हालात हैं ये मज़ीद दिगरगूं हो जाएंगे, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मगर उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो पॉलिटिकल सूट करता था, उनको पता था कि नई गवर्नमेंट आएगी तो ये उस जाल में फंस जाएंगे। उन्होंने ट्रैप बिछाया। उसके बाद जो है ना एक और फिर सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने साइफ़र का बहाना बना के उन्होंने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। उस वक़्त पहले इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया कि आप ऐसा नहीं करें। फिर जब कौमी सलामती की मीटिंग हुई उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि हमने सारा चेक कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है ये इंडिपेंडेंट आ रही है, इसके पीछे अमेरिका नहीं है। मगर खान साहब नहीं माने। खान साहब ने और तल्ख़ हो गए और अपने इल्ज़ामात की आंधी को और तेज़ कर दिया, जिसकी हालात तलखी बढ़ती 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 फिर बहुत आगे तक गई। उसके बाद चौथे नंबर पे अब चौथी उनकी जो गलती है, उन्होंने फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर दिया। उनका जी मैं इसको असम्बली को मानता नहीं है। जिस असम्बली से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उसी असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट फिर आई, इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया कि नहीं करें। बाजवा साहब ने उनको बहुत समझाया। उन्होंने कहा अगर आप इस तरह असम्बली से निकल जाएंगे तो यहाँ पे तो ये फिर इधर तो कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा, आप मौसर अपोजिशन करें, आप असम्बली में बैठे और इनको रोकें, इनको हर उसके ऊपर रोकें, बिल के ऊपर इनको कॉन्फ्रेंट करें। आपके पास नंबर हैं, अगर आप दूसरे लोगों को जो आपके इत्तेहादी छोड़ के गए उनको दोबारा कन्विंस कर लें तो आप दोबारा हुकूमत में भी आ सकते हैं। मगर खान साहब ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सियासी अदम इस्तेहकाम है ना उसको जारी रहना चाहिए। उन्होंने फिर असम्बली से निकल गए और मुल्क के अंदर जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह ही फैलता रहा। उसके बाद 25 मई को आपको पता है कि इन्होंने वफाकी हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। जब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो रिज़ाइन करने वाले हैं, मई के आखिरी हफ्ते में वो रिज़ाइन कर देंगे, उनके साथ मामला तय हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं,
مگر چونکہ IMF کی ایک میٹنگ ہونی ہے قطر کے اندر تو اس کی وجہ سے ہم جو تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ایسا کریں، کچھ 1-2 ہفتے رک جائیں، اس کے بعد شہباز شریف چلے جائیں گے. آپ الیکشن کے لیے سنجیدہ ہیں تو آپ الیکشن ہو جائیں گے. مگر خان صاحب کو سوٹ کرتا تھا، پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا کہ وہ میں اس کا کریڈٹ لوں حکومت گرانے کا. اور انہوں نے وہ کیا کیا، انہوں نے لانگ مارچ اعلان کر دیا. لانگ مارچ ہوا اور اس کے بعد جو پولیس نے جیسے روکا اس لانگ مارچ کو، جیسے گرفتاریاں ہوئیں اور خان صاحب گئے، ان کے ساتھ 5-6 ہزار بندے تھے اسلام آباد، اور پھر وہ واپس چلے گئے اور معاملات ان کے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے. 25 مئی کے جب یہ ناکامی ہوئی تو یہ شدید غصے میں آ گئے عمران خان صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے نا ڈائریکٹ چڑھائی شروع کر دی. کبھی ان کو غدار کہا، کبھی ان کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا، امریکہ کا اعلیٰ کار تک کہا. انہوں نے یہ تک کہا کہ جو ہے نا امریکہ کے اندر سازش ہوئی تو اس کو امپلیمنٹ یہاں پہ جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرایا. اس وقت بھی سمجھایا گیا، ان کو بتایا کہ آپ اپنے آرمی چیف کو غدار مت کہیں، آپ ان کو میر جعفر اور ان سے تشبیہ نہ دیں. لوگ ان کے پاس گئے مگر خان صاحب مسلسل جو ہے الزامات کی آندھی چلاتے رہے، اور انہوں نے نیوٹرل ہونے کو، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے، اب ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر خان صاحب نہیں مانے، انہوں نے نیوٹرل ہونے کو بھی تانا بنا دیا. اس کے بعد ایک ہماری صحافت کے لیے ایک بہت برے دن تھا. ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی کینیا کے اندر، تو اس کے اوپر PTI نے جو ہے نا بہت منفی پروپیگنڈا کیا، بہت منفی سیاست کی. انہوں نے ٹرینس چلوائے اور وہ اداروں کے خلاف انہوں نے الزام تراشی کی اور ایسی باتیں کی کہ ان کو میں بول بھی نہیں سکتا. وہ اگر اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ ایسا مت کریں. تاریخ میں پہلی بار جو ہمارے DGIS آئے ہیں وہ پریس کانفرنس میں آئے، DGI SPR کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے اس کو مکمل طور پر اپنے ادارے کا دفاع کیا اور انہوں نے الزامات کو رد کیا. انہوں نے کانٹر نیریٹو دیا، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. آپ خدارہ پاکستان کے اندر اس نے گدلا مت کریں، اس سیاست کو گدلا مت کریں. مگر خان صاحب کہاں رکنے والے ہیں. جب ان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا نا، اس کے بعد تو انہوں نے نومبر کی جو اہم تعیناتی تھی، آرمی چیف، نئے آرمی چیف بننے تھے 29 نومبر کو، انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ PDM حکومت، شہباز حکومت جو ہے نا، یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مقدمات معاف کروانے ہیں. تو یہ ایسا آرمی چیف لائیں گے جو ان کو NRO دے گا. یہ ان کو نیوٹرل آدمی جو ہے نا، ان کے لیے وہ جو محب وطن جو ہے نا، ان کو آدمی سوٹ ہی نہیں کرتا. مگر سلسلہ پھر ہم چلتا رہا. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، پھر اکتوبر کے اینڈ کے اندر انہوں نے پھر لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف. تو وہ ابھی گجرات کے پاس ہی تھے تو ان کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا. وہاں پہ کسی جنونی نے فائرنگ کر دی، اس کی زد میں خان صاحب بھی آئے، ان کو بھی ایک گولی لگی اور شاید کچھ ذرات لگے ٹین کے. تو اس کے بعد اللہ نے ان کی جان بچا دی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا. مگر یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس کی FIR کو لے کے نا ایک حاضر سروس افسر کے اوپر انہوں نے الزامات چلانا شروع کر دیے. چلو پرائم منسٹر اور رانا ثناء اللہ کے خلاف تو پالیٹکس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح FIR ہوتی ہیں. مگر جب حاضر سروس ایک افسر کے اوپر پھر انہیں سمجھایا گیا کہ آپ نہ کریں، ان کی پارٹی کے لوگوں نے سمجھایا نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کارنر مت کریں. مگر خان صاحب کہاں رکنے والے ہیں. وفاقی حکومت ختم کرنے کے سارے حربے جب عمران خان صاحب کے ناکام ہو گئے نا، تو انہوں نے نومبر کے اینڈ کے شاید 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا. وہ پنڈی گئے اور وہاں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہی 2 حکومتیں، KP کی اور پنجاب کی، ختم کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ اب الیکشن ہوگا اور نئی حکومت آئے گی. انہوں نے سوچا یا اس وقت میں مقبول ہوں، یہ 2 صوبوں کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان کا 70% بنتا ہے، یہاں پہ اپنی حکومتیں دوبارہ بنا لیتا ہوں 5 سال کے لیے، اور مجھے پھر بینیفٹ ہوگا کہ ہم وفاق کے اندر جو ہے نا آسانی سے حکومت بنا سکیں، کیونکہ ہماری یہاں پہ پنجاب میں اور KP میں حکومتیں ہوں گی تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. پنجاب جو جیت جاتا ہے اس کے لیے وفاق میں حکومت بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. مگر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا حرکت میں آئی. انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ اس سے تو وفاق پاکستان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، آپ ایسا مت کریں. ارلی الیکشن کروانے سے جو ہے نا شفافیت ٹھیک نہیں ہوگی. آئین کی جو ضرورت ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ پنجاب کے اندر تو پنجاب حکومت ہوگی تو کیسے شفاف الیکشن ہوں گے. تو اور ملک کے معاشی اور سیکیورٹی کے حالات بھی ناگفتہ بے ہیں، آپ ایسا مت کریں. مگر خان صاحب کہاں ماننے والے ہیں، وہ باز ہی نہیں آئے، انہوں نے حکومتیں ختم کر دیں. آج ملک کے اندر جتنے بھی سیاسی، معاشی اور آئینی بحران ہیں اس کے پیچھے یہی ایک فیصلہ ہے. اگر خان صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے تو سپریم کورٹ کے فیصلے بے توقیر نہ ہوتے، گورنمنٹ اس طرح ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتی. سپریم کورٹ نے کہا 3 دفعہ فیصلہ دیا الیکشن کرائے، مگر گورنمنٹ نے نہیں کرایا. تو یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان تلخی کی ایک وجہ بنی. اس کے بعد ایک سیشن عدالت نے اسلام آباد کی، انہوں نے ایک عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو ہے نا وارنٹ جاری کی ہے.
اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے پولیس ہے. میرے خیال میں یہ بالکل غلط طریقے سے ان کو نہیں آنا, ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے گرفتاری کے لیے گئے تو وہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے رزسٹ کیا, انہوں نے پٹرول بم پھینکے, انہوں نے ڈنڈے برسائے, انہوں نے پتھراؤ کیا اور ہر طرح کی جو ہے نا مزاحمت کی. عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا, گرفتاری نہیں دی. 3-4 دن لاہور کے اندر تماشا لگا رہا, پوری دنیا کے اندر جگ انسائی ہوئی کہ ایک جو سابق وزیر اعظم ہے وہ قانون کے آگے سرنڈر نہیں کر رہا. تو اس سے کیا ہوا, اس سے جگ انسائی ہوئی. تو اس وقت بھی ان کو بھی سمجھایا گیا کہ اگر اس وقت میرے خیال میں عمران خان گرفتاری دے دیتے تو ایک دن کے اندر ان کی ضمانت ہو جانی تھی. کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی, لاہور ہائی کورٹ نے فوراً فیصلہ دے دینا تھا, یا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی. مگر خان صاحب نے نہیں گرفتاری دی. اس وقت وہ بھی ایک تلخی کی وجہ بنی. اس کے بعد جو ہے نا گرفتاری ہوئی اس دن 9 مئی کو, اور اس کے بعد جو پلان کے مطابق بقول حکومت کی ایک منصوبہ بندی تھی, اور اس کے بعد ملک بھر کے اندر فسادات ہوئے. ہر تنصیبات کے اوپر, فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے نا حملے کیے, جہاز جلائے, عام آدمی کی گاڑیوں موٹر سائیکلوں سے پٹرول نکال کے انہیں کو جلایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ریڈیو کو نقصان پہنچایا, اس کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا, پورے بھر کے موٹر وے کے اوپر آگ لگائی گئی. تو ہر طرف یہ فسادات ہوئے. تو اب یہ ایسی غلطی ہے جو عمران صاحب نے کر بیٹھے ہیں, اور ملک کے اندر ایک بالکل ایک یو ٹرن لے لیا ان کی مقبولیت نے. اب وہ پیچھے کی طرف آ رہی ہے. لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ پرتشدد واقعات کیوں ہوئے. یہ میرے خیال میں 12-13 پوائنٹ ایسے تھے, یہ جو پوری ایک سال کے اندر انہوں نے وہ ہوا کہ اس سے عدم استحکام بڑھتا رہا ملک کے اندر. عمران خان صاحب پتھر مارتے رہے, گورنمنٹ بھی ایک پتھر مارتی رہی. یہ ایک پتھر مارتے تھے, ادھر سے بھی ایک آتا تھا, یہ 2 مارتے تھے, ادھر سے 3 آتے تھے. یہی حالات بنے رہے, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا, عوام کے ہوا. خدا رہا اگر عمران خان صاحب اب وہ امریکہ کو ہیلپ کے لیے بلا رہے ہیں, اور بھی ان کی ایک آڈیو جو ہے نا امریکی وومن کے ساتھ, کانگریس وومن کے ساتھ جو ہے نا لیک ہوئی ہے, اس کے اندر وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں. خان صاحب آپ نے اگر اس وقت حالات کو, آپ کی گورنمنٹ چلی گئی تھی, آئینی طور پہ گئی تھی, آپ بیٹھ جاتے. یہ تو حکومت خود بخود غیر مقبول ہو رہی تھی, اور گرد غیر مقبول ہوتے ہو رہی تھی. آپ بیٹھتے, آپ اپنے جلسے کرتے. ابھی میں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو گنوائی نہیں ہیں. کبھی انہوں نے جو ہے نا جیل بھرو تحریک شروع کی, کبھی انہوں نے جلسے شروع کر دیے, کبھی انہوں نے دھرنا دینا شروع کر دیا, کبھی انہوں نے کہیں پہ رستے بند کر دیے. لاہور کی عوام میں پچھلے 6 مہینے سے جو ہے نا ایک لاہور کے مین روڈ انہوں نے بند کیا ہوا تھا, وہاں پہ لوگ کنال روڈ کے اوپر لوگ گزر نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ساری حالات ہیں. آپ اب ہیلپ مانگ رہے ہیں, تو آپ اگر اسی وقت دیکھتے تو آپ کو یہ دن دیکھ لینا پڑتے. اللہ کرے کہ میرے پاکستان کی حالات بہتر ہو جائیں. اللہ کرے کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے, آئینی کرائسس ہے اور معاشی کرائسس ہے, اس سے ہم نکل سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.